یہ وہ زمانہ تھا جب زمین پر بسنے والے لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، حق کی آواز دب چکی تھی اور شرک، ظلم اور نافرمانی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ انسانوں کے دل سخت ہو گئے تھے، آنکھیں اندھی اور کان بہرے ہو چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک عظیم نبی کو مبعوث فرمایا، جن کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، صبر کی ایک زندہ مثال اور انسانیت کے لیے ایک عظیم پیغام لے کر آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلا پیغام یہی دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو دن رات سمجھایا، کبھی نرمی سے، کبھی درد بھرے انداز میں، کبھی تنہائی میں اور کبھی سب کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، تم پر بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ مگر قوم کا حال یہ تھا کہ وہ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام حق کی بات کرتے تو ان کا مذاق اڑایا جاتا۔ قوم کے سردار کہتے کہ یہ تو ہماری طرح کے ایک عام انسان ہے، اگر اللہ کو نبی بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بھیجتا۔ وہ کہتے کہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں اور تمہارے ماننے والے تو سب کے سب کمزور اور غریب لوگ ہیں۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ 950 سال تک وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم رہی۔ وقت گزرتا گیا، قوم کی ضد اور تکبر بڑھتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کھلم کھلا دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ وہ کہتے کہ اگر تم نے ہمیں ہماری باتوں سے نہ روکا تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور فریاد کی۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، مگر میری پکار نے ان کے انکار ہی میں اضافہ کیا۔ یہ لوگ اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ کسی صورت راہ راست پر آنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور وحی نازل کی کہ اب اس قوم میں کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ ساتھ ہی اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک عظیم حکم دیا، ایک ایسی چیز بنانے کا حکم جو اس سے پہلے دنیا نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ میری نگرانی میں اور میری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ، کیونکہ بہت جلد ایک بڑا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خشک زمین پر کشتی بنانا شروع کر دی۔ نہ سمندر قریب تھا نہ دریا، مگر اللہ کا حکم تھا۔ وہ لکڑیاں کاٹتے، تختے بناتے اور کشتی تیار کرتے جاتے۔ جب بھی قوم کے لوگ وہاں سے گزرتے، ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے کہ نوح پاگل ہو گئے ہیں، خشکی پر کشتی بنا رہے ہیں۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام بڑے وقار سے جواب دیتے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جب تم عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ بالآخر وہ وقت آ پہنچا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ جب زمین سے پانی ابلنے لگے اور آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگے تو ایمان والوں کو اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لینا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ایمان والے جو تعداد میں بہت کم تھے کشتی میں سوار ہو گئے، جانوروں کے جوڑے بھی کشتی میں آ گئے۔ پھر وہ منظر آیا جسے سوچ کر بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ آسمان سے ایسی بارش برسی جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی، اور زمین سے ایسے چشمے پھوٹ پڑے کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیلاب نے پورے علاقے کو گھیر لیا، پہاڑ، گھر، درخت سب پانی میں ڈوبنے لگے۔ لوگ چیختے پکارتے مدد مانگتے رہے، مگر اب کوئی فائدہ نہ تھا۔ اس ہولناک منظر میں ایک دردناک واقعہ بھی پیش آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا، سیلاب کے پانی میں گر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، بیٹے سے کہا کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو، مگر اس نے غرور سے جواب دیا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر ایک موج آئی اور باپ بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ یہ لمحہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بے حد آزمائش کا تھا۔ ایک نبی، ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈوبتا دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اللہ سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کا عمل درست نہیں تھا۔ یہاں یہ سبق دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک رشتہ ایمان کا ہے، نسب کا نہیں۔ طوفان کئی دنوں تک جاری رہا، پھر اللہ کا حکم ہوا اور بارش رک گئی، زمین نے اپنا پانی نگل لیا۔ کشتی اللہ کے حکم سے ایک پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ جب سب کچھ تھم گیا تو حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے کشتی سے باہر آئے۔ زمین ایک نئی دنیا بن چکی تھی جہاں کفر اور سرکشی کا نشان تک باقی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سلامتی اور برکت کی خوشخبری دی۔
ان سے کہا گیا کہ تم اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں سلامتی کے ساتھ زمین پر اترو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو انسانیت کا دوسرا باپ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ طوفان کے بعد نسل انسانی انہی کے ذریعے آگے بڑھی۔ کشتی نجات صرف لکڑی کی بنی ہوئی ایک کشتی نہیں تھی، بلکہ وہ ایمان، اطاعت اور اللہ پر مکمل بھروسے کی علامت تھی۔ جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا، اور جو اس سے منہ موڑ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں آج بھی یہی پیغام دیتا ہے کہ دنیا کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، اگر انسان اللہ کے حکم سے منہ موڑے گا تو انجام تباہی ہی ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں صبر سکھاتی ہے، استقامت سکھاتی ہے، اور یہ سبق دیتی ہے کہ حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا، مگر انجام ہمیشہ حق والوں کے ہی حق میں ہوتا ہے۔ کشتی نجات آج بھی موجود ہے، مگر وہ لکڑی کی نہیں بلکہ ایمان، تقوی اور اللہ کے دین سے وابستگی کی کشتی ہے۔ جو اس میں سوار ہو جائے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔